السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم بیک ٹو آ نیو اسٹوری۔ آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے محنت میں عظمت ہے۔ تو چلے آئیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسد اور وقار دوست تھے۔ اسد نے وقار سے کہا کہ مجھے ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے دو۔ وقار نے کہا کہ مجھے تو خود نہیں بنانا آتا، تمہاری ہیلپ کیا کروں۔ اب اسد نے کہا ارے جھوٹے، کئی برس سے اسمارٹ فون یوز کر رہے ہو، بہانے بازی نہیں چلے گی۔ وقار نے کہا میرے بھائی یقین کرو، مجھے ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بنانا آتا۔ رہی بات اسمارٹ فون کی تو یہ میری مجبوری ہے، مجھے ڈکشنری سے استفادہ کرنا ہوتا ہے، کچھ نوٹس دوستوں سے واٹس ایپ پر منگوانے پڑتے ہیں۔ میں تو فیس بک بھی یوز نہیں کرتی کیونکہ یہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ اسد نے کہا یار فیس بک میں مزہ نہیں رہا، پہلے میسج پیکی سے کام چل جاتا تھا، تمام دوست فیس بک پر گئے، اب فیس بک پر بھی مزہ نہیں آ رہا، آدھی سے زائد غلط نیوز ہے۔ وقار نے اسد سے کہا کہ بھائی میری مانو یہ خرافات چھوڑ دو، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ اب وہ پہلے والا دور نہیں رہا کہ فلاں فیل اور باقی سب پاس، اب تو ایک ایک نمبر پہ میرٹ ہوتی ہے اور مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اسد نے کہا جب وقت آئے گا پڑھ لیں گے، ابھی تو ہمارے ٹیسٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم ہے اور تم نے مجھے پہلے سے نصیحتیں شروع کر دی ہیں۔ وقار نے کہا ٹھیک ہے، اب میں شہباز سے بنوا لوں گا۔ اب اس کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنوا لو اکاؤنٹ، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ 9th اور 10th کا میرٹ اکٹھا بنتا ہے، ہزاروں سے کم نمبر ہونا تو پری میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہے، اور اگر ایڈمیشن نہیں ہوگا تو ساری زندگی ٹویٹر پر ہی گزار دو گے۔ لیکن اس کے دوست کو صرف وہی فیس بک کا ہی چسکا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، فیس بک کی اکثر خبریں فیک ہوتی ہیں، میں جو کمنٹ بھی کرتا ہوں یہ دن مذاق بن جاتا ہے میرا اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ بھائی غصہ نہ کرو، تمہیں ان جھنجھٹوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ وقار نے کہا یہ نصیحت ہے تم اپنے پاس رکھو، تم سمجھتے ہو کہ اگر تم مجھے ٹویٹر پر اکاؤنٹ نہیں بنا کے دو گے تو کیا میرا اکاؤنٹ نہیں بنے گا۔ یہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، پری نرسری سے 9th تک اکٹھے تھے۔ اسد کے والد نے اس کو اسمارٹ فون اس شرط پر لے کے دیا تھا کہ اسے غلط استعمال نہیں کرے گا، صرف ڈکشنری کی واٹس ایپ پر شیئر کرنا کچھ مجبوری ہوگی تو کرے گا، اور اسد اس بات کی صحیح طریقے سے امانت میں خیانت نہیں کر رہا تھا۔ نہ تو وہ ہر وقت ہاتھوں میں یا کانوں میں لگا ہوتا تھا موبائل کے ساتھ دوستوں سے گپ شپ میں۔ اسد نے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ نبھا رہا تھا، جس کی وجہ سے کلاس میں اس کی پوزیشن میں بہت مہنگی، جبکہ وقار کی پروگریس نہیں رہی تھی۔ گھر میں ٹیوشن اور کھیل کے موجود موبائل استعمال کرتے ہیں، کسی کام میں بھی توجہ نہ کی، اکثر فیس بک میں اپنے اسٹوڈنٹ سے خاصا معروف ہوں، گالی گلوچ میں کمی کی وجہ سے ایک پارٹی کی قابل قبول ہے، جبکہ دوسری پارٹی والے اکثر اس کو غلط معاف کرتے ہیں، جو بعض اوقات باعث شرمندگی ہوتے تھے۔ کئی ماہ یہ سلسلہ چلتا ہے، اسد نے اپنی ساری زندگی دیا فیس بک کے نام پر۔ اب وقار کو ٹیچر پر جانے کی سوچ میں شہباز سے اکاؤنٹ بنوا کے بڑے بڑے اس کی وجہ سے پڑھائی کی اس کی بہت جیسے امتحانات میں سب نے ٹاپ کیا، جبکہ وقار کو مشکل باز ہوا۔ سر حبیب کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ وقار کی لاپرواہی، عدم توجہ، فیس بک اور ٹویٹر پر وابستگی نے یہ گل کھلائے ہیں۔ انہوں نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز باتوں باتوں میں سر حبیب نے ایک سوال کیا، پیارے بچوں آپ کے علم میں ہے کہ انسان نے سب سے زیادہ تجربات مینڈک، چوہے، مرغیوں اور بندر پہ کیے ہیں؟ مینڈک کا آپریشن کیا، اس کے مطابق انسانوں پر تجربات کر کے بہت تحقیقات کی۔ ہم بھی ایک تجربہ کرتے ہیں۔ ایک کھلے برتن میں پانی لیا، اس میں مینڈک ڈالا، اس کے نیچے لیمپ یا چولہا جلا دیا، آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا، اس کے ٹیمپریچر کے مطابق مینڈک بھی رنگ بدلنے لگا۔ مینڈک نے کئی رنگ لیے، آخر کار ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اب استاد نے پوچھا کہ آپ بتاؤ مینڈک کیوں مرا؟ ایک بچے نے کہا سر میرا خیال ہے مینڈک نے ٹیمپریچر کا غلط اندازہ لگا دیا تھا۔ موسیٰ نے کہا سر اسے یقین تھا کہ وہ اس ٹیمپریچر کا مقابلہ کر سکتا ہے، مگر اس نے غلط اندازہ نکالا۔ سر حبیب نے کہا کہ اس مینڈک کا حال اس نادان کی طرح ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ وقت کا مقابلہ کر سکتا ہے، اسے خود پر اعتماد تھا کہ یہ ٹیمپریچر کچھ نہیں ہے، اگر وہ وقت پر چھلانگ لگا دیتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ یہی حال ہمارے کچھ طلباء کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، اس کو احساس برتری یا حماقت سمجھ لو تو وہ مشکل پاس ہوئی۔ جنہوں نے احساس کیا وہ ٹاپ کر گئے، انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق تیاری کی، جبکہ باقی دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر فضول کاموں میں وقت گزار دیا۔
اب وقار کو احساس ہوا کہ سر حبیب نے سچ کہا ہے۔ اس کے والدین نے اسے بڑی مشکل سے پڑھا رہے تھے۔ اس نے پڑھائی کی طرف توجہ دی مگر فیس بک اور ٹویٹر کا نشہ پوری طرح نہ اتر سکا۔ جب بھی کوئی نیا واقعہ ہوتا وہ پھر اینکر اور سیاستدانوں سے جنگ کرنے لگتا۔ نمائی امتحان ہوئے، اسد نے حسب معمول ٹاپ کیا مگر وقار سیکنڈ ڈویژن نہیں دے سکا۔ اسے مزید نصیحت کی ضرورت تھی۔ سر حبیب پڑھائی کے ساتھ ساتھ عام فہم تجربات گفتگو سے بچوں کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ ایک دن کچھ بہتر ہوا تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ قریب قریب آ جائیں۔ انہوں نے حبیب سے ایک ٹیشو پیپر نکالا، گلاس سے تھوڑا سا پانی میز پر گرایا اور ٹیشو کا ایک کونا پانی کے ساتھ لگا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی سارے ٹیشو میں سرایت کر گیا، اس سے ٹیشو پیلا ہو گیا اور بیکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا بچوں یہی حال اچھی اور بری صحبت کا ہے۔ اگر آپ اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں یا بری صحبت اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ پر بہت گہرا اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو گیمز، موبائل گیمز، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ایک نشہ ہے۔ اسی وقت میں ان کا استعمال فضول ہے اور ٹائم کا ضائع ہے۔ تو سمجھ جاؤ گے تو زندگی بن جائے گی ہماری متفق۔ یہ میسج پیکیجز فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ نے آپ کو کچھ نہیں دینا۔ آج ایک سیاسی پارٹی کا عروج ہے، کل اور آ جائے گی، پرسوں تیسری پارٹی۔ آپ صرف اور صرف محنت سے پڑھیں۔ سب بچوں نے یہ باتیں پلے سے باندھ لی۔ وقار نے سب کچھ چھوڑ دیا، محنت کی اور 9th میں A+ سے پاس ہوا۔ تو ہاں جی بچوں، ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے محنت کرنی